الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا صدق الله العظيم. جزاکاللہ حافظ عبداللہ. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم قار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ سے دعا ہے کہ ان کے علم میں ان کی آواز میں برکت عطا فرمائے اور مزید ترقی عطا فرمائے اور ان کے پڑھنے کو قبول کرے اور ہم تمام کو قرآن پڑھنے اور اس پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب نعت پڑھنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عزیزم شیخ ناہید سلامہ. بلبل کو چین ملتا ہے باغوں کے پھول سے، بلبل کو چین ملتا ہے باغوں کے پھول سے، دل کو سکون ملتا ہے نعت رسول سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے بھوکے پیاسوں کو خبریں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے رات
سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کی روح دوڑا دی، سلام اس پر دیا جس نے جہاں کو در سے آزادی، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کے راز سمجھائے، سلام اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات کہتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے ساتھ گھر کے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا عزیز الشیخ ناہی صدر کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان کے علم میں، ان کی آواز میں برکت عطا فرمائے اور مزید ترقی عطا فرمائے اور ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے اور اس سنت کو ہماری زندگی کے اندر شامل کرنے کے لیے ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ اس زبان میں جو 3 کتابات رکھے گئے ہیں، یہ اس کا دوسرا کتاب ہے، حضرت اس کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے، یعنی اپنی زندگی میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کی کیا سنت ہے اور اس کو ہم کیسے زندگی کے اندر نافذ کر سکتے ہیں۔ جب کبھی بھی مجلس کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو ہم فوراً درود پڑھنا چاہیے۔ جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اور مجلس میں درود نہ پڑھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس کو درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ محترم اعجاز محی الدین وسیم صاحب خطیب مسجد عزیزیہ امام نگر مہدی پٹنم سے ادباً و احتراماً گزارش کی جاتی ہے کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع پر اظہار خیال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی
وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے محبت کے تقاضے کے عنوان پر کچھ باتیں آپ کی کو گزار کرنا. سب سے پہلے یہ بات بالکل واضح ہو کہ محبت کا تعلق انگریزی زبان میں جسے لپ سروس کہا جاتا ہے زبان سے، محبت کا تعلق زبان میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی منزل کچھ اور بھی ہے. محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو دل میں موجود ہوتا ہے، اور وہ جذبہ ایسا ہے کہ اگر کسی کی محبت دل میں ہے اس کے بعد آدمی کسی اور کو چاہنے لگتا ہے تو پہلے والی محبت گھٹتی چلی جاتی ہے، کم ہوتی چلی جاتی ہے. یہ محبت کی خاص بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو اور اس کے بعد کوئی اور محبت دل میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں جو محبت ہے گھٹتی چلی جاتی ہے. ڈیمانڈ ہے 100% محبت ہونی چاہیے اللہ کے نبی سے. بیوی کی محبت آ گئی، بچوں کی محبت آ گئی، دنیا کی محبت آ گئی تو فطری بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دل میں جگہ ہے، جو محبت ہے، وہ کم ہوتی چلی جائے گی. آپ زبانی طور پہ کچھ بھی کہتے ہیں کہ میں بہت چاہتا ہوں، لیکن یہ بات طے ہے اور فطرت ہے کہ دل میں دو محبتیں ایک ساتھ پائی نہیں جا سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہو اور ہم دنیا کے لیے مرتے مٹتے بھی رہیں، یہ نہیں ہو سکتا. دل میں دنیا کی محبت صفر ہو، رشتے و پیوند کی محبت صفر ہو، جب آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. محبت کے لیے دو ٹیسٹ میرے تقریر کے ابتدائی حصے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا ٹیسٹ یہ ہے کہ آدمی کے جسم سے 3 خطرے ٹپک رہے ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ آدمی رسول کریم سے محبت کر رہا ہے. سب سے پہلا خطرہ آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو. اللہ کے نبی کا ذکر آئے، آپ کی سیرت ہو، بیان ہو یا آپ کا تصور ہو، محبت امڑ کر آئے، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو جائیں اور پھر آنسوؤں کا خطرہ ٹپک پڑے تو فرشتے لکھ لیتے ہیں کہ یہ آنسو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرا ہے. محبت میں جو دوسرا خطرہ ٹپکتا ہے وہ پسینے کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام چھوڑا ہے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے یا اگر وہ کمزور ہو گیا تو اس کو پھر سے قائم کرنے کے لیے آپ نے کتنی کوشش کی، کتنی محنت کی، آپ نے کتنا پسینہ بہایا، کتنی دوڑ دھوپ کی. اگر یہ پسینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ گر رہا ہے
بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی ٹپکا ہوا خطرہ ہے آدمی کے جسم سے۔ ہم دنیا کے لیے کتنے پسینے بہاتے ہیں، اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ اس دنیا میں، اس دل میں صرف دنیا کی محبت ہے۔ ہم بیوی بچوں کے لیے کتنا پسینہ بہاتے ہیں، اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ صرف دل میں صرف بیوی بچوں کے لیے محبت ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچے کہ ہم نے اللہ کے رسول کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جبکہ آپ نے ہمارے کندھوں پر وہ ذمہ داری ڈالی، اس کے لیے کتنی دوڑ دھوپ کی، کتنا پسینہ بہایا ہے۔ اگر نہیں تو پھر یہ دعوے محبت کی جھوٹے زبانی اللہ کے پاس اسی کوئی اہمیت نہیں۔ تیسرا خطرہ آدمی کی خون کا خطرہ ہے جو جسم سے نکل کے زمین پہ ٹپکتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول اور آپ کے پیغام کے لیے ہو تو یہ محبت کی معراج ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی میں دیکھیں تو یہ تینوں خطرے آپ کی زندگیوں کا لازمہ تھے۔ آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں جسم سے پسینہ ٹپکتا تھا، اور آپ کی محبت میں، آپ کی نصرت میں لوگ اپنے جسم سے خون بھی ٹپکایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے ایمان ڈھکوسلے بھی ایمان ہے۔ پتہ نہیں یہ ایمان جو اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں ان کے نزدیک معتبر ہے یا نہیں۔ یہ ہماری نمازیں ہم اپنے دل کو بہلانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، دل کو بہلانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو بھی مسلمان ہے، تو بھی ایمان والا ہے۔ آدمی اپنے دل کو بہلائے، یہ الگ بات ہے۔ اللہ کے نوشتے میں کیا لکھا جا رہا ہے وہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ تو یہ محبت کا پہلا ٹیسٹ ہے۔ آدمی خود دیکھ لے، اب میں آج 70 کے قریب ہوں، میں دیکھ لوں کہ میری زندگی میں کتنی دفعہ آنکھوں سے آنسو ٹپکے، میں نے اللہ کے راستے میں کتنا پسینہ بہایا، خون کا کبھی کوئی خطرہ ٹپکا بھی اللہ کے راستے میں، یا کسی تقریریں کرتے چلے جا رہا ہے۔ دوسرا اہم ترین ٹیسٹ یہ ہوتا ہے، محبت تقاضا کرتی ہے کہ آدمی کچھ کھوئے۔ آدمی کچھ کھو نہیں رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں محبت کر رہا ہوں، تو یہ چھوٹی بات ہے۔ ایک ماں اپنے رات کا چین کھوتی ہے اس لیے کہ وہ بچے سے محبت کرتی ہے۔ ایک باپ اپنا چین، سکون، سب کچھ کھوتا ہے، وہ اپنے بچے کے لیے کھوتا ہے۔ جب بھی پتہ چلتا ہے کہ باپ بیٹے سے محبت کر رہا ہے، یہ ماں بیٹی سے محبت کر رہی ہے، کچھ کھونا پڑتا ہے۔ آدمی کچھ نہ کھوئے پھر وہ محبت نہیں۔ چین کھوئے، مال کھوئے، وقت کھوئے، جان کھوئے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ پھر ہم اسی بات پہ آتے ہیں کہ کچھ دیر ہم بھی پوری زندگی پہ غور کریں۔ اتنی ہم نے زندگی گزاری، ہم نے کیا کھویا؟ رات کے کچھ چین کو کھویا، دن کے کچھ سکون کو کھویا، اللہ کے نبی کے لیے کچھ مال کو کھویا، کچھ وقت کو کھویا، کچھ نقصان اٹھایا، یا خون کے کچھ خطرے ہی کھوئے۔ ہر آدمی طے کر لے۔ کسی باہر والے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مفتی اندر بیٹھا ہوا رہتا ہے، اندر والا خود بولتا ہے، ارے چھوٹے، اندر والا کہتا ہے تو اس سے بول رہا ہے، اندر والا بولتا ہے چھوٹا ہے۔ آج محبت کے نام پر تقریریں اور تحریریں بہت ہو سکتی ہیں، لیکن آج
मिल्लत इस्लामिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में न पसीना बहा रही है, न खून बहा रही है, न आंसू बहा रही है, न जिंदगी में कुछ खोने के लिए तैयार है। घंटे 2 घंटे बैठ के आपका तज़किरा सुनने के लिए तैयार है। साहबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की आप जिंदगी देखिए, 1,25,000 साहबा, पूरी उनकी तारीख उठाकर देखिए। वो जिंदगी में अल्लाह के रसूल के लिए कुछ खोए थे, इसलिए आज हम उनको याद करते हैं। किसी ने वक्त लगाया, किसी ने माल खपाया, किसी ने जान लगाई, किसी ने खून बहाया, इसलिए आज हम मुसलमान। जब मोहब्बत में कोई चीज खोई जाती है तो अगली नस्लों को फायदा होता है। जब एक बाप अपने बच्चे के लिए कुछ खोता है तो उसका फायदा होता है। और इस्लाम के मामले में एक नस्ल कुछ खोती नहीं है, अगली नस्ल इस्लाम से दूर हो जाती है। एक नस्ल जब इस्लाम के लिए कुछ खोती, वक्त, माल, चैन, सुकून, आरामदायक जिंदगी कुछ खोती है, तो अगली नस्ल इस्लाम के लिए लहलहा के उठती है। आनंद फानंद में इस्लाम का नय्यर दामन तुलो होता हुआ दिखाई देता है। हज़रत गिरामी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के तकाज़ों में मैं आपके सामने 6 बातें रखूंगा। सबसे पहली बात यह है, जब मोहब्बत छोटे लोग बड़ों से करते हैं, बड़ों की मोहब्बत छोटों के लिए अलग होती है, छोटों की मोहब्बत बड़ों के लिए अलग होती है। जब बड़े छोटों से मोहब्बत करते हैं तो उसमें शफकत का पहलू होता है। जब छोटे बड़ों से मोहब्बत करते हैं तो उसमें इज्जत और एहतराम का पहलू होता है। कोई एक नौजवान किसी बुजुर्ग का इकराम न करे, एहतराम न करे और जबान से कहते कि मैं वो हज़रत से मोहब्बत करता हूँ, तो झूठा है। छोटों के लिए बड़ों के से मोहब्बत करने का बहुत अहम तरीन नुक्ता यह है कि इकराम। अगर इकराम ना हो तो फिर मोहब्बत नहीं होती, नहीं कहलाती मोहब्बत, सदर पानी होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकराम इतना बुलंद है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन अला अनफुसिहिम, अपनी जानों से ऊंचा रखते हैं अहले ईमान। अहले ईमान नबी को अपनी जानों से भी ऊंचा रखते हैं। और जब एहतराम का मामला आता है तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारुफ बयान करते हुए 4 बातें फरमाई। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। उसके बाद 4 बातें, हमने आपको गवाह बनाकर खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बना के भेजा है। उसके बाद 4 बातें ली, यानी जब भेजा है तो तुमको ये करना चाहिए, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाओ। व तुअज़्ज़िरूहु, तुम नबी की हिमायत करो। व तुवक़्क़िरूहु, नबी का इकराम करो। व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला, सुबह शाम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते रहो। इसलिए नबी को भेजा गया है 4 कामों के लिए, ताकि उसके अल्लाह पर और उसके नबी पे ईमान लाया जाए, उसकी हिमायत की जाए। खाली नमाजें नहीं, नमाजों से हिमायत नहीं होती। हिमायत जानते हैं, आदमी जब मुश्किल में फंसता है तो उसका सपोर्ट, आदमी जब आगे बढ़ता है तो उसका सपोर्ट, उसे हिमायत कहा जाता है।
اور فرمایا کہ اس لیے بھیجا کہ لوگ حمایت کریں نبی کی، سپورٹ کریں، اور تیسرا وَتُوَقِّرُوهُ، اس کا اکرام کریں، اور صبح شام اللہ کی تذکر بیان کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک محاق میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان لانے والوں، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی مت کرو۔ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو اور اونچی آواز میں بات کرتے ہو، ویسے اللہ کے نبی کے مقابلے میں بات مت کرو۔ اگر تم یہ کام کرو گے، ایک دفعہ بھی تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور تک نہیں ہوگا کہ تمہارے سارے اعمال حق ہو جائیں گے۔ تم نے حج کیے ہوں گے، تم نے نمازیں پڑھی ہوں گی، تم نے تہجد پڑھے ہوں گے، تم نے روزے رکھے ہوں گے، تم نے خیرات کی ہوگی، لیکن ان تمام کے بعد ایک دفعہ تم نے اپنی آواز کو اللہ کے نبی کی آواز پہ بلند کر دیا، پورے اعمال پورے ہارڈ ڈسک فارمیٹ ہو جاتے، پورے اعمال چلے جاتے۔ جب اللہ کے نبی دنیا میں موجود تھے تو آواز، جیسے ہماری آواز رسول اللہ کی آواز اونچی کرنے، اس میں پابندی تھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ آج ہمارے لیے اس آیت میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، کوئی حدیث، کوئی عمل ہمارے سامنے آئے اور اس قول اور عمل کے مقابلے میں ہم اپنا ویو پوائنٹ رکھیں، ہم اپنی بات کو پیش کریں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اپنی بات کو رسول اللہ کی بات سے اونچا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ شادیوں کو ایسے کم خرچ کے ساتھ، سادگی کے ساتھ مناؤ۔ ہم نے کہہ دیا کہ یہ حدیث ہماری شادی میں یہ حدیث، ظاہر تو ہم نے اپنے دل کو سیٹسفائی کر لیا کہ اس کو منہ توڑ جواب میں نے دے دیا، بھلے میری شادی میں حدیث سنا رہا، لیکن اس نے حج کیے ہوں گے، اس نے ڈھیر سارے نیک عمل کیے ہوں گے، ان تحبط اعمالکم، اس لیے اس نے اپنی خواہش کی وہ زبان دی جو اللہ کے نبی کی آواز سے بلند ہو گئی۔ اتنی نزاکت والی بات ہے۔ ہم زندگی میں دیکھیں کتنی دفعہ اپنی باتوں کو اللہ کے نبی کی باتوں کے اوپر کر دیتے، کتنے مقامات۔ میں نے تو ایک چھوٹی مثال شادی کی تھی جو کہ ایک عام بات ہوگی ہمارے پاس، لیکن عام زندگی میں ہمارے لیے چل رہا ہے کہ ہم اپنی خواہش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور زندگی چلاتے ہیں، اسی کو سٹینڈرڈ آف لائف کہتے ہیں، اسی کو طریقہ زندگی ہم کہتے ہیں۔ میں نے ایک چھوٹے سے تاجر سے کے پاس کچھ خریدنے کے لیے گیا تو تول میں کچھ فرق تھا اس کے، تو میں نے بولا یار کیا یہ اسلام کے خلاف ہے، جتنے پیسے لے رہے تول برابر دو۔ دوسری فوری بولا اسلام یہاں کا چلتا سا، اسلام یہاں کا چلتا سا، یہ اپنی خواہش کو، شیطانی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کر کے اس طرح کئی معاملے آپ دیکھیں، اور ہم کہتے ہیں کہ پھر وہی آئے گا چومے گا، رسول اللہ کا نام آتے، لیکن وہاں پہ زندگی میں اپنے خواہش کے مقابلے میں رسول اللہ کی بات کو دبا دے گا۔ یہ بڑی
नाजुक चीज़ है। ये हमारी नमाजें जो चल रही हैं, हमारी इबादतें जो चल रही हैं, हमारी तिलावतें जो चल रही हैं, हमें मोहतात रहना चाहिए कहीं ज़िंदगी के किसी भी पहलू में हमारा अमल अल्लाह के नबी की आवाज़ को दबा तो नहीं रहा है। ये मोहब्बत का तकाज़ा है। हज़रत ग्रामी मोहब्बत का दूसरा तकाज़ा ये है, हमारे सीने में जो ईमान आया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल कुर्बानियों की वजह से ईमान आया है। रात दिन आपने मेहनत की और उम्मत के हवाले उस ईमान को किया और वो चलते चलते हमारे पास आ गया। ये ऐसा अल्लाह के नबी का एहसान है। और हमारा मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि अल्लाह के नबी के लिए हम कुछ वक्त निकालें रोज और आपके लिए दुआ करें। दुआ जिसे कहा जाता है दुरूद, सुबह शाम अल्लाह के नबी के लिए दुरूद पढ़ते रहे। ये हर मोमिन के लिए जरूरी है, इसलिए कि हर मुसलमान के ऊपर रसूलुल्लाह का एहसान है। और ऐसा एहसान कि वो कितना बड़ा एहसान है जब मालूम होगा जब क़यामत बर्पा होगी, जब काफिर लोग दोज़ख की तरफ जा रहे होंगे और अहले ईमान को जन्नत की तरफ ले जा रहा होगा, जब मालूम होगा कि अल्लाह के नबी का कितना बड़ा एहसान है। क्या हम 24 घंटे में कुछ वक्त निकाल के अल्लाह के रसूल पे दुरूद नहीं भेज सकते? सीने पे हाथ रखें, अब तक हमने कुछ किया है? दिन में 10 मिनट निकाले हैं रसूलुल्लाह पे दुरूद भेजने के लिए? बड़ी बड़ी बातें तो हमारी चलती हैं, तकरीरें भी चलती हैं, लेकिन 24 घंटों में नॉट मच, बहुत ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट बैठ के मेरे मोहसिन के लिए मैं अल्लाह से दुआ करूं कि मालिक मेरे मोहसिन पे तो दुरूद और सलाम नाजिल फरमा। दावे तो बहुत हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के। अमली जिंदगी में हमने व्हाट्सएप पे घंटों गुजार दिए, हमने सोशल मीडिया पे घंटों गुजार दिए, रातों की नींद जो कि अहम तरीन होती है जिस्म के लिए, उसको हमने गंवाया इस सोशल मीडिया के लिए। लेकिन चंद घड़ी हम अपने रसूल पे दुरूद भेजने के लिए न निकाल सके। एक दफ़ा साहबा कराम जुमा की नमाज में जमा थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मेंबर पे खुतबा देने के लिए चढ़े तो पहली सीढ़ी पे आपने कदम रखा तो आपने कहा आमीन। दूसरी सीढ़ी पे आपने कदम रखा, फिर फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पे आपने कदम रखा, फिर फरमाया आमीन। साहबा कराम के लिए बड़ी शर्मी की बात थी कि आज तक हमने रसूलुल्लाह को ऐसा करते हुए नहीं देखा कि आज क्या बात है कि हर सीढ़ी पे आप कदम रख रहे हैं और आमीन फरमा रहे हैं। नमाज के बाद साहबा कराम ने रसूलुल्लाह से पूछा, क्या बात है, हमने अजीब चीज़ आपने आज देखी है कि आप तीनों सीढ़ियों पे कदम रखते हुए आमीन फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिब्रील अमीन आए थे और उन्होंने 3 दुआएं की और वो इन तीनों पे आमीन कहा। उसमें से एक दुआ ये थी कि लानत है उस शख्स पर जिसके सामने आपका नामे नामी लिया जाए, नामे ग्रामी लिया जाए और वो आपके ऊपर दुरूद न भेजे, ऐसे शख्स पे लानत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया आमीन। रसूलुल्लाह का नाम लिया गया और बदबख्ती का आलम यह है कि दुरूद के लिए चंद सेकंड नहीं निकाल सकते, तवज्जो ही नहीं दी कि अल्लाह के नबी मेरे मोहसिन का नाम इसने लिया है और मुझे दुरूद पढ़ना है। अल्लाह के नबी ने उस दुआ पे जो हज़रत जिब्रील ने फरमाई, लानत है उस शख्स पर, आपके नाम पे दुरूद नहीं पढ़ना, वो लानती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आमीन। दो और बातें हैं, मेरी तकरीर से वो मौजू से उसका ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैं उन 2 बातों का जिक्र नहीं करूँगा। तो दूसरी बात यह है कि हम हमारे मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हम
علیہ وسلم کے لیے کچھ وقت نکالیں، درود پڑھیں. ہم اپنے لیے دعا کر لیتے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے، سب کے لیے کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا فرمائیں. اے اللہ درود آپ کی آل پر درود و سلام، حضرت ابراہیم پر درود و سلام. یہ ہم کو وقت نکال کے صبح شام، ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ 100 ہزار دفعہ اللہ کے رسول پر درود شریف بھیجا کرتے تھے. زندگیاں بارآمد تھیں. آپ ایک منٹ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی جو شخص اگر ایک دفعہ مجھ پہ درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ سلامتی بھیجتے ہیں. اگر کوئی آدمی وقت نکال کے رسول اللہ پہ درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ سلامتیاں نازل کر رہے ہیں. اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے آپ ہماری زندگی میں جو ویرانیاں ہیں اس کی وجہ یہی ہے. کتنی ویرانیاں ہیں، سب کچھ ہے، دل نہیں لگ رہا ہے، بے چینی ہے. بچے دل کا پھوڑا بنے ہوئے ہیں. لفظ جگر جنہیں کہا جاتا تھا، جن کے پیدا ہونے پہ لوگ جشن منائیں، بڑے ہوئے تو دل کے پھوڑے بن گئے. کیوں؟ اللہ نے جو سلامتیاں بھیجنی تھی اس کو ہم نے منع کر دیا، اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ پہ درود ہی نہیں بھیجا. تیسرا نقطہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہے حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میری محبت اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام انسانوں سے بڑھ نہ جائے. وہ ایمان والا نہیں ہے. لا یؤمن احدکم، وہ ایمان والا ہی نہیں ہے جو اپنی بیوی کو میرے سے زیادہ چاہتا، اپنے بچوں کو میرے سے زیادہ چاہتا، اپنے گھر کو میرے سے زیادہ چاہتا، لوگوں کو میرے سے زیادہ چاہتا، اپنے لیڈروں کو میرے سے زیادہ چاہتا ہو. وہ مسلمان ہوگا لیکن میرے نزدیک اس کا ایمان معتبر نہیں ہے. لا یؤمن احدکم، ایمان ہی نہیں ہے. سب سے ٹاپ موسٹ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت گرامی صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیں کہ کیسی محبت تھی. عبداللہ بن ابی ایک منافق تھا، راس منافقین کا سردار تھا، لیکن ان کا بیٹا بہت ہی پکا مسلمان، اس کا بھی نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ. لیکن عبداللہ بن ابی بہت ہی پڑھلے درجے کا منافق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور اتنا ہی اس کا بیٹا رسول اللہ سے محبت کرنے والا. اب یہ محبت کیسی دیکھیے. 5 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاقے میں گئے جسے کہتے ہیں بنو مستلق، غزوہ بنو مستلق. وہاں پہ کچھ مسلمانوں میں تھوڑا سا تنازع پیدا ہو گیا مہاجرین اور انصار کے درمیان. گرمی تھی، پانی کی ضرورت تھی، ایک کنویں پہ لڑائی ہو گئی، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے راس المنافقین نے بہت آگ لگائی، انصار کو بھارا کہ ان کو تم نے جگہ دی ہے اپنے پاس، آج یہی تم آنکھیں دکھا رہے ہیں. اور یہاں تک کہہ دیا کہ یہ لوگ ذلیل لوگ ہیں. یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن العز اذلہ، یعنی جب ہم یہاں سے مدینے کی طرف پہنچیں گے تو ہم نے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو باہر کر دے گا. لیخرجن العز منها الاذل، مدینے سے عزت والا ذلیل آدمی کو باہر کر دے گا. مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے ہیں اور ہم نے مقام دیا، ہم عزت والے ہیں، اور پہنچنے کے بعد باہر چلیں گے. یہ بات صحابہ کو بڑی ملول کر دی کہ اس نے ایسی بات کہہ دی. تو عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ موجود تھا، ان تک بھی یہ بات پہنچی.
اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہا کہ اللہ کے نبی میرے باپ نے آپ کے بارے میں ایسی بات کہی ہے، مجھے پسند نہیں کہ کوئی اور آدمی میرے باپ کا کام تمام کر دے، میری آنکھوں کے سامنے کوئی اور میرے باپ کو ختم کر دے تو مجھے ٹھیک نہیں لگے گا، چونکہ آپ کی بے عزتی پہ آپ مجھے اجازت دے دیجیے، میں اپنے باپ کے گردن کو اتار دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ بیٹے کے ذریعے سے باپ کو ختم کرواؤں۔ جب مدینہ قریب آیا، عبداللہ مدینے کے مورچے پہ کھڑا ہو گیا، اب میں اپنے باپ کو مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا، اس لیے کہ اس نے خود کہا ہے کہ عزت والا ذلیل کو باہر کرے گا، اور میرا باپ ذلیل ہے، وہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کھڑے ہو گئے، جب باپ قریب آیا تو روک دیا کہ آپ داخل ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ نے خود کہا ہے کہ مدینے سے ذلیل لوگوں کو نکالا جائے گا، اور میری نگاہ میں تم ذلیل و داخل نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا کہ خزرج والوں دیکھو میرا بیٹا مجھے مدینے میں داخل ہونے نہیں دے رہا ہے۔ بیٹے نے کہا جب تک رسول اللہ اجازت نہیں دیں گے اس کو داخل ہونے نہیں دوں گا۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، گزارش کی کہ یہ معاملہ ہے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ سے کہو کہ باپ کو مدینے میں جانے دیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو بیٹے نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، اب تم آ سکتے ہو مدینے میں۔ یہ کیا محبت ہے، محبت کی کیا معراج ہے۔ ایک بیٹا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کہی کہ بے چین ہو گیا اور باپ ہی کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ یہ محبت کی وہ داستانیں ہیں جو پوری انسانی کو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں یہ محبت ہے رسول اللہ سے، خالی ان کے نام پہ ولیموں کے پلاٹریں کھانا یہ محبت نہیں، جب کوئی بیٹھ کے تسبیح کے دانے گن لینا یہ محبت نہیں۔ محبت یہ ہے کہ اگر کوئی بات رسول اللہ کے خلاف کوئی کہتا ہے تو اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، وہ باپ ہی کیوں نہ ہو۔ ابو سفیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن، لیکن اتفاق دیکھیے کہ آپ کی بیٹی ہماری ماں بنی، حضرت ام حبیبہ۔ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم میں آئی، آپ نے نکاح فرمایا اور امہات المومنین میں شامل ہوئی۔ ایک دفعہ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی نے جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کو مکے والوں نے توڑ دیا۔ ابو سفیان بڑا پریشان ہو گیا کہ معاہدہ ٹوٹ گیا ہے، تو اس معاہدے کو ریوائیو کرنے کے لیے وہ مدینے میں آیا اور یہ سوچ کے آیا کہ میری بیٹی ہے، میں ملاقات کروں گا، اور آیا حضرت ام حبیبہ سے اس نے ملاقات کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا بستر وہاں پہ لگا ہوا تھا، اور چونکہ بیٹی کا کمرہ تھا، ابو سفیان اس بستر پہ بیٹھنے کے لیے پہنچا، بیٹھنے ہی والا تھا کہ حضرت ام حبیبہ اس بستر کو فوری ہٹا کے طے کر کے رکھ دی۔ بیٹی یہ میری بے عزتی کیوں کر رہی ہے؟ کیا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں یا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے؟ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کا بستر ہے، تم مشرک ہو، نجس ہو، اس بستر پہ بیٹھ نہیں سکتے۔ محبت کا کیا تقاضا ہے۔ باپ سے کہا، اور کئی سالوں کے بعد باپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور بیٹھنے کے لیے جانا میں نہیں، تو نہیں بیٹھ سکتا۔ کیا احترام ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا محبت ہے۔ یہ محبت ایمان کا تقاضا، یہ محبت نہیں ہے تو دنیا میں تو ابھی الیکشن آ رہے ہیں، بولیں گے کہ مسلمان آدھار کارڈ یہ وہ پورے مسلمان، وہاں پہ ہے، قیامت میں ہوگا، قیامت
کے جو آدھار کارڈ ہوگا اس میں ایمان والا یا مسلم لکھا ہوا ہوگا، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہم دنیا کے آدھار کارڈوں میں کھوئے ہوئے لینے لگا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے جو آدھار کارڈ بنا رہا ہے وہاں پہ ہمارا نام مسلمانوں میں ہے، اہل ایمان میں ہے۔ سینہ کھول کے دیکھا جائے گا کہ اس میں کس کی محبت ہے۔ ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی اطلاع میدان احد میں سن کر مدینے سے پیشن ہو کے نکلی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، افواہ پھیل گئی تھی، مسلمان پسپا ہو گئے، شکست کھا گئے اور پس گئے۔ دونوں طرف سے کافروں نے ایسے حملہ کیا، اللہ کے رسول کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور حضرت مصعب بن عمیر جو کہ اللہ کے رسول کے تقریباً ہم شکل تھے وہ شہید ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، بات پھیل گئی، مسلمان مغموم ہو گئے، اور یہ بات مدینے کو بھی پہنچی۔ بنو نجار کی خاتون نکلی، پیش ہے مغموم، جا رہی ہے کہ کیا بات ہے، یہ صحیح ہے کہ رسول اللہ شہید ہو گئے؟ حضور آگے گئی تو اسے کہا گیا، کہاں جا رہی ہے احد میں؟ ارے تیرے والد کا انتقال ہو گیا، والد شہید ہو گئے۔ پہلے بتا رسول اللہ کیسے ہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے۔ پھر آگے بڑھی، لوگوں نے کہا کہ کہاں جا رہی ہو؟ احد کی طرف۔ کہا کہ تمہارے بھائی کی شہادت ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ پہلے بتاؤ کہ رسول اللہ کیسے ہیں؟ میں نے سنی ہے کہ آپ شہید ہو گئے۔ پھر آگے بڑھی، لوگوں نے کہا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، پہلے یہ بتا کہ رسول اللہ کیسے ہیں، رسول اللہ کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ خیریت سے ہیں۔ نہیں، ذرا مجھے بتاؤ، میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ باپ شہید، بیٹا شہید، شوہر شہید، رسول اللہ کیسے ہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ لوگوں نے دور سے کہا کہ دیکھو وہاں پہ بیچ میں رسول اللہ ہے، دکھائی دے۔ جب دور سے دیکھی تو اس نے عربی میں شعر کہا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ایک دیدار تمہارا ہو جاتا ہے تو تمام غم بھیج ہو جاتے ہیں۔ ہر غم تیرے دیدار کے سامنے ہیچ ہے۔ یہ کیا محبت ہے؟ یہ محبت کی داستان رقم کی ہے اس امت نے۔ آج تو ہم صرف تقریروں کی محبت کر رہے ہیں رسول اللہ سے، زندگی میں کوئی محبت کا عنصر دکھائی نہیں دیتا۔ اسلام مغلوب ہے، ہم اپنی زندگی میں مصروف ہیں، اسلام پہ حملے ہو رہے ہیں، ہم بچوں کی مسکان کے لیے، بیوی کی مسکان کے لیے پوری زندگی لگا رہے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول کو صورت بتائیں گے قیامت میں؟ کہ یہ بتائیں گے کہ میں نے یہ مکان بنایا 500 گز میں، دیکھیے اللہ کے رسول خوش ہوں گے؟ میں نے تجارت بنائی تھی، اتنی ترقی ہوئی تجارت، رسول اللہ یہ دیکھیے، یہ میں نے ڈاکٹری کی ہے دیکھیے، یہ انجینئرنگ ڈگری ہے دیکھیے، چلے گا وہاں پر؟ علم کی ہم مخالف نہیں، ڈاکٹر اور اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر، لیکن اس کے ساتھ رسول اللہ کی محبت نہ ہو تو وہ ڈاکٹری کیا کام کی؟ وہ انجینئرنگ جس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی محبت دنیا سے نکل جائے، دل سے نکل جائے، ایسی ڈگری کا کیا فائدہ ہے؟ حضرت گرامی، چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی اطاعت میں ہے۔ اطاعت نہ ہو اور محبت کا دعویٰ یہ کھوکھلا ہے۔ محبت ہو تو مطلب آپ کی اطاعت ہے، اگر آپ کی اطاعت نہیں ہے تو کوئی دل میں محبت نہیں ہے۔ اطاعت کے لیے انتہائی ضروری ہے، محبت کے لیے اطاعت بہت ضروری ہے۔ دو واقعات میں آپ کو بتاؤں۔ ایک جگہ جب ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کی خراب ہونے کی آیتیں نازل ہوئی تھی لیکن حرام نہیں ہوئی تھی۔ ایک محفل میں لوگ بیٹھے شراب پی رہے تھے،
ایک صحابی اٹھے اور کہے کہ چلیے رسول اللہ سے ملاقات کر کے آتے ہیں. تو وہاں جب پہنچے تو پتہ چلا کہ شراب کی حرمت کی آیت نازل ہو چکی ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. جس میں شراب کی حرمت کا تذکرہ ہے. 4 چیزوں کے ساتھ شراب کی بھی حرمت ہے. شراب، جوا، آستانے، بھانسے، یہ سب شیطانی اعمال ہیں، دور رہو. اس کے بعد دوسری آیت ہے، اس کے آخر میں اللہ نے ایک کوشچن مارک مارا، فَهَلْ أَنْتُمْ تَنْتَهُونَ، کیا تم ابھی رکو گے؟ وہ صحابی یہ آیت کو لے کر اس محفل میں پہنچے. اس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ شراب ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ہونٹوں تک لے گئے ہیں، کچھ لوگ ایک منہ میں لے چکے ہیں، اور کچھ لوگ سب کر رہے ہیں. اور وہ صحابی وہاں پہ پہنچے اور پہنچ کر آپ نے یہ آیت پڑھی. اور جب آیت پڑھی تو انہوں نے بیان کیا کہ جو لوگ منہ میں لیے تھے کھلی کر دیے، جن کے ہاتھ میں پیالے تھے وہ پھینک دیے، اور جو شراب کے لوٹے تھے وہ توڑ دیے گئے. بس یہ اطاعت، یہ آیت آئی اور وہ لوگ اتنے شراب کو پسند کرنے والے، شراب کے رسیا. لیکن جو ہی آیت نازل ہوئی اطاعت، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اطاعت کہ اللہ کے نبی نے ایک آیت سنائی، اب اس کے بعد یہ بھوت حلق سے اتر نہیں سکتا ہے. ہماری زندگی میں اطاعت کہاں ہے؟ کتنی آیتیں ہیں ہمیں روک رہی ہیں. آج کی دنیا میں چلتا گیا، دس از ڈیولپڈ ورلڈ، یہ دنیا میں ایسا چلتا گیا. کتنے ہی تاجر ہیں، ان سے کہا جاتا ہے سود مت لو یارو، لون، ارے آج کے زمانے میں چلتا کیا، بغیر اس کے بزنس ہوتا کیا. یہ ہمارا معاملہ ہے. اور وہاں پہ معاملہ یہی کہ حکم آیا، ایک خطرہ حلق سے نہیں اترا وغیرہ. 7:45 میں ہے نماز، اذان. تو اس طرح عمل کے ساتھ اطاعت سے جڑی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. زندگی میں اطاعت نہ ہو اور زبان پہ یہ بات ہو کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے، نعت بھی پڑھ رہے ہوں، سب ہوں، لیکن زندگی میں آپ کی بتائے ہوئے راستے کی کوئی اطاعت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے. یہ اپنی دکنی زبان میں اگر کہا جائے تو ڈولا بنے دوئی ہے. نوجوانوں کے لیے واقعہ میں سناتا ہوں. آج کل نوجوان بچوں سے ملنا، گفتگو کرنا بڑی شان ہے. میں اس سے میرا دوست کالج میں ایسا چل رہا. فضالہ بن عمیر یہ مکروہ خیال لے کے کہ آج نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عمرے کے لیے آئے تھے اور طواف فرما رہے تھے. فضالہ بن عمیر قریب آئے. اللہ کے نبی فوری اس طرف متوجہ ہوئے، کہا کہ فضالہ، ہاں فضالہ، کیوں کیا چاہتے ہو؟ نہیں کچھ نہیں، ذکر کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا فضالہ توبہ کر. کس مقصد سے آیا ہے؟ توبہ کر. اور روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو فضالہ کے سینے پہ لگا دیا. اور فضالہ کا کہنا ہے کہ اب جب ہاتھ اللہ کے نبی نے ہٹایا تو مجھے اس تمام دنیا میں سب سے محبوب ہستی رسول اللہ دکھائی دینے لگی. پوری دنیا سے سب سے محبوب
حالانکہ ایک لمحہ پہلے قتل کرنے کے لیے آیا تھا. اب کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا میں سب سے محبوب ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان ہوا, واپس جا رہا تھا تو ایک عورت ملی جس کے ساتھ اس کی دوستی تھی, بیٹھ کے دل لگی کی بات کرتا تھا, بہت ٹائم پاس کرتا تھا. اس عورت نے کہا کہ ارے آؤ فضالہ بیٹھیں گے, کچھ بات کر دیں گے, کچھ گفتگو کریں گے, بیٹھو. تو اس نوجوان فضالہ نے کہا اسلام لانے کے بعد اب یہ حرام کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. اسلام آ چکا ہے, سینے میں داخل ہو چکا ہے, کسی غیر عورت کے ساتھ گفتگو یہ حرام کام یہ نہیں ہو سکتا. میں نے اپنی زندگی کو رسول اللہ کی اطاعت میں دے دی ہے. یہ ہے مسلمانوں کا کیریکٹر, یہ ہے ایمان والوں کا کیریکٹر کہ عورت کے ساتھ بیٹھ کے صرف دل لگی کی گفتگو بھی کرنا یہ ایمان کے مغائر ہے, اسلام کے مغائر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مغائر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر دل میں محبت ہو تو ثابت کرنا پڑے گا اطاعت کے ذریعے سے. حضرت گرامی, اطاعت کے سلسلے میں آپ دیکھیے ایک ایسا واقعہ جنگ تبوک میں 3 مسلمانوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا, جسے کہ وہ جنگ تبوک میں کسی وجہ سے, کاہلی کی وجہ سے, سستی کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے. اس میں ایک کا نام کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیعت, اور بیعت پورے 50 دن چلا, اور قریب ترین رشتہ دار بھی, اطاعت کا عالم دیکھیے, قریب ترین دوست بھی بیعت کر دیا. 40 دن گزر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک سفیر کو بھیجا, جا کے کہو کہ اب بیوی کو بھی الگ کر دو. حضرت کعب بن مالک نے کہا کہ کیا طلاق دے دوں؟ بولے نہیں, صرف الگ کر دو. اطاعت کا دیکھیے کہ فوری بیوی سے کہا کہ جاؤ تم اپنے والدین کے پاس چلے جاؤ. یہ نہیں کہا بولتے رہتے رہو, ایسا نہیں, چلے جاؤ. اطاعت کا معاملہ. اور قریب ترین رشتہ دار ہیں, بچپن سے کھیلے ہیں, کودے ہیں, ایک ہی مقام پر, ایک ہی باغ میں گھومے ہیں, اور ان سے گفتگو کر رہے ہیں. نہیں, اللہ کے رسول نے منع کیا ہے, ہم تم سے بات کر رہے ہیں. پورا معاشرہ ایک اطاعت میں, ٹوٹل معاشرہ اطاعت میں. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی اطاعت ہو رہی ہے ہمارے پاس. قریب ترین دوست ہیں, قریب ترین دوست ہیں, لیکن بات نہیں کر رہے. یہ اطلاع غسانی بادشاہ کو پہنچی کہ مسلمانوں میں سے آدمی ہیں جس کے بارے میں مسلمانوں کے امیر نے ایسا فیصلہ کیا ہے. اس نے چٹھی روانہ کی, اور چٹھی میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں پتا چلا, بہت افسوس ہوا کہ آپ جیسے آدمی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے. ہاں, آپ چلے آؤ ہمارے پاس, ہم آپ کے احترام کریں گے, اکرام کریں گے. ایک تاجر لا کر شاہ غسان کا وہ پرچہ دے دیتا. کتنا اچھا موقع تھا. ارے کتنا بیکار کر دیں, وہاں پہ چلیں گے, عزت اکرام ملے گی. اطاعت کا یہ عالم کے فوری انہوں نے کہا کہ اے اللہ, یہ کیا فتنے میں تو نے مجھے ڈال دیا ہے, یہ کیا آزمائش میں تو نے مجھے ڈال دیا ہے. زار و خطا ہونے لگے, مالک میرے گناہ کو معاف کر دے, کیسے یہ آزمائش میں تو نے مجھے ڈال دیا ہے. وہ پرچے کو لے گیا, لا کے تنور میں جلا دیا. اب جب 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں برات نازل کی تو اللہ کے نبی نے وہ آیتیں پڑھ کے سنائی, تو ہر مسلمان بے چینی سے دوڑنے لگا کہ کون پہلے جا کے خوشخبری سنائے ان کو. یہ اطاعت دیکھی. جب اطاعت کے رک جاؤ, کوئی بات نہیں کیا. جب کہا کہ جا کے خوشخبری سناؤ, دوڑ لگی, کون جا کے پہلے سنائے گا, کون جا کے پہلے سنائے گا. یہ اطاعت ہے, اور اسلام اس اطاعت کا نام ہے.
یہ ہماری ڈوگری پالیسی کا نام اسلام نہیں ہے۔ 100% اطاعت، جبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ہے بات ہمارے پاس، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سینوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے۔ حضرت گرامی 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ حمایت۔ سورہ اعراف میں ایک لمبی آیت ہے جس میں پہلے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کیا گیا۔ الذین یتبعون النبی الأمی الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ نبی امی رسول ہیں جس کا ذکر یہ لوگ اپنے پاس انجیل میں پاتے ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں کیا کرتے ہیں، اس کو اچھے کاموں کا تذکرہ فرمایا۔ یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي کانت علیہم۔ یہ نبی نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، پاک چیزوں کو حرام کر دیں، ناپاک چیزوں کو حرام کر دیں۔ مسلمان کو کتنا بڑا احسان ہے، ابھی میں نے آپ سے فرمایا، آپ سے کہا، معاف کرنا، آپ سے میں نے ابھی کہا کچھ دیر پہلے کہ اللہ کے نبی کا احسان یہ ہے کہ صبح شام بیٹھ کے آپ کے لیے درود پڑھنا چاہیے۔ یہ آیت یحل لهم الطیبات یحرم علیہم الخبائث، طیبات کو جو ہے حرام کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ ناپاک چیزیں حرام ہونے کی وجہ سے 150 سے زیادہ بیماریوں سے مسلمان بچے ہوئے ہیں، 150 بیماریوں سے زیادہ بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے چیزوں کو حرام کیا ہے۔ اور لاکھوں روپے بھی بل جو ہے ڈاکٹروں کو بھر رہے ہیں۔ آپ جا کے دیکھیں کہ امریکہ میں علاج مشکل ہے، حرام چیزیں کھا رہے ہیں، اتنی بیماری، اور اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو ان تمام بیماریوں سے بچا دیا۔ یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، بہت ہی مائنیوٹ قسم کی چیز ہے، وہی کافی ہے کہ ہم جو زندگی بھر اللہ کے رسول کے لیے درود و سلام پڑھتے رہیں۔ تو اس کے بعد آخری وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، لوگوں پہ جو بوجھ انسانیت نے لاد دیا ہے، غلامی کا بوجھ، ناانصافی کا بوجھ، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو بیڑیاں جو باندھی ہیں انہیں کاٹتا ہے اللہ کا نبی، بوجھ کو اتارتا ہے، بیڑیوں کو کاٹتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے انسانیت کو آزاد کر دیا، لاکھوں لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک اللہ کی غلامی میں دے دیا۔ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا فالذین آمنوا بہ، اور وہ لوگ جو اس نبی پہ ایمان لاتے ہیں کیا کرتے ہیں، وعزروہ، یہ اس کی حمایت کرتے ہیں، ونصروہ، وہ اس کی نصرت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کو جو قرآن کی شکل میں اللہ کے نبی پہ نازل کیا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ۔ تو اس آیت میں اللہ کے نبی کے ماننے والوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اس میں سے پہلی صفت یہ حمایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی جو کاز لے کے آئے ہیں اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ہے حمایت۔ حمایت شادی خان میں نہیں ہوتی، حمایت باطل سے جب بنگا آزمائی ہوتی ہے تو جب حمایت ہوتی ہے، ڈرائنگ روموں میں حمایت نہیں ہوتی، سیل فونوں پہ گفتگو کریں گے تو جب حمایت نہیں ہوتی، حق و باطل میں جب بنگا آزمائی ہوتی ہے اس وقت حمایت ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت دیکھی، مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس پہنچے، جو ہی پہنچے کافروں نے آپ پہ حملہ کر دیا، ایک ساتھ آپ پہ حملہ کر دیا،
देखी कि हुजूम हो रहा है अल्लाह के नबी पर, फौरी आप पहुंचे और कहा क्या था, तरुण रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करते हो जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? भी बचाव किया, हटाया। तो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे फिर पड़े। इतना मारा कि आप बेहोश हो गए। लोगों ने समझा कि बस ये खत्म हो गए। बनु तमीम के लोग जो आपका कबीला था उठाकर उनके घर लेके आए। रिवायत में ये बात भी आती है कि जालिमों ने इतना मारा कि सर पे हाथ रखे तो हाथ को बालों का गुच्छा चिपक के आ रहा था, इतना मारा, बेहोश हो गए। शाम को कहीं जाके होश आया, पूछे कि रसूलुल्लाह कैसे हैं? मैंने बताओ। होश आते ही सबसे पहली बात रसूलुल्लाह कैसे हैं? बनु तमीम के लोग आप बगोला हो गए। जिस आदमी के खातिर तुम इतने पिटे हो, इतना मार खाए हो, और हम तो समझे कि तुम मर गए हो, लेकिन अब होश आए तो उन्हीं के बारे में पूछ रहे हो। गुस्से में आके माँ से कहा कि कुछ खिला पिला दो, चले गए पूरे। माँ ने कहा बेटा पी लो, दूध पी लो। नहीं पीऊंगा अम्मा। रसूलुल्लाह कैसे हैं पहले बताओ अम्मा, रसूलुल्लाह कैसे हैं? मुझे मालूम नहीं मोहम्मद कहाँ है, कहाँ रहते हैं, मुझे मालूम नहीं। बूढ़ी औरत थी। उन्होंने कहा कि खत्ताब की बेटी उम्मे जमील के पास जाओ और मालूमात करो कि रसूलुल्लाह कैसे हैं। जब बूढ़ी उम्मे जमील के पास गई, पूछी कि मोहम्मद कैसे हैं, मुझे मेरा बेटा अबू बकर भेजा है। डर का आलम देखिए, पूरे शहर में क्या डर का आलम है। उन्होंने पहली आवाज में कहा कि मैं मोहम्मद को और अबू बकर को जानती नहीं। हाँ, मैं अगर अबू बकर है तो चल के बात करूंगी। करीब आए, अबू बकर से मुलाकात की तो हजरत अबू बकर ने पूछा कि रसूलुल्लाह कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी माँ बोले नहीं, माँ है कोई बात, तो बोलो कैसे हैं? तो सब कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल खैरियत से हैं। कहाँ हैं इस वक्त? अरकम बिन अबी अरकम के मकान में आराम फरमा रहे हैं, मुझे ले चलो, मुझे दिखाओ। दिन का वक्त था, आप ये ले जा नहीं सकते थे। हालत देखिए, आज तो बड़े इत्मीनान में घूम घाम के नहा धो के शादियों होदियों में अटेंड कर, वो हालात देखिए कि दिन में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए लोग जाते भी नहीं थे कि कहीं काफिर लोग हमला न करें। ऐसे हालात। रात हुई तो दो औरतों ने, उम्मे जमील ने और हजरत अबू बकर की वालिदा ने कंधों पे सहारा दिया और अरकम बिन अबी अरकम के मकान में ले गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे, चेहरे पे मुस्कान आई, आपको अच्छे सही हालत में देखे। उस मौके पे कहा, या मदर भूख लगी है, थोड़ा दूध पिला दो मुझे। ये हिमायत होती है, ये होता है हिमायत। इस्लाम के लिए मराहिल से गुजरना पड़ता है। हमने इसको दावतों का मजहब बना दिया है, हमने इसको रख रखाव का मजहब बना दिया है, हमने इसको दुनिया कमाने का मजहब बना दिया है। जब मोहब्बत हो तो हिमायत इस मंजिल में मुसलमानों को पहुंचना चाहिए। आज दीन इस्लाम के लिए, आज मुसलमानों की हिमायत का क्या माने हैं? अल्लाह के नबी ने जो कास्ट छोड़ा है उसके लिए हिमायत करनी जरूरी है। हज़रत गामी आखिरी मंजिल पे मैं आ जाऊं तो बेहतर रहेगा। आखिरी मंजिल है कि मोहब्बत का तकाज़ा है कि वनसरू, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करना। जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मदद न हो, जब तक आप दुनिया में मौजूद थे, लोग आपके लिए मदद करते थे, मैदान जंग में मदद करते थे, अपने माल से मदद करते थे, हर लिहाज से मदद करते थे। आज जब हम यहाँ पे मौजूद हैं, अल्लाह के नबी हमें मौजूद नहीं है, लेकिन आपका पैगाम मौजूद है, आपका इस्लाम मौजूद है। उस इस्लाम के लिए हमारी क्या नुसरत है, हमारी क्या मदद है? अल्लाह के पास वो कौन होता है?
ایک موقع پہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 7 محبتوں کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد 3 محبتوں کی بات کی. یہ 7 محبتیں اگر یہ 3 پہ غالب ہیں تو ایمان بیکار ہے. وہ 3 محبتیں وہ 7 محبتوں پہ غالب ہونا ہے. 7 محبتیں کیا ہیں؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ. یہ 5 رشتے ہیں. تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتے دار. یہ تمام محبت ہے جس کے لیے مرے جا رہے ہیں. ہم لوگ مرے جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد 3 چیزیں وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. 3 چیزیں کیا ہیں کہ تو وہ مال جو تم جمع کرتے ہو، بینکوں میں رکھتے ہو، گھروں میں رکھتے ہو، جیولری کی شکل میں رکھتے ہو. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا جمع کرتے ہو. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وہ تجارتیں تم نے قائم کی ہیں. صبح شام یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہیں یہ فلاپ نہ ہو جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے. تجارتوں میں ہمیشہ دھڑکا لگا رہتا ہے. اسلام کا دھڑکا نہیں ہے، تم کو تجارت کے کمزور ہونے کا دھڑکا ہے، ختم ہونے کا دھڑکا ہے. وہ مساکن ترضونها یہ بہترین مکانات تم نے جو بنائے ہیں، پیٹرول ڈالر کما کے تم نے شاندار اس کے مکانات بنائے ہیں اور دور سے ٹھہر کے بڑے خوشی سے دیکھتے ہو، بڑا دل خوش ہوتا ہے. یہ 8 چیزوں کی محبت احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر یہ 8 چیزوں کی محبت اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جد و جہد سے بے غالب آ گئی، فتربصوا انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ. اللہ تعالیٰ قریب اس کا فیصلہ کر دے گا. تو 8 محبتیں اور 3 محبتوں پہ اگر غالب ہے فتربصوا انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ. اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا تمہاری زندگیوں کا. لیکن اگر یہ 3 محبتیں وہ 8 محبتوں پہ غالب آ گئیں، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی سرفروئی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی سرفروئی عطا کرے گا. نصرت کیسے؟ وہ جہاد فی سبیلہ اللہ کے راستے میں جد و جہد، اس کے دین کے لیے جد و جہد، اس کے غلبے کے لیے جد و جہد. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے. حضرت گرامی ایک واقعہ 2 واقعے سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے لوگ. دونوں بھی اتفاق سے جنگ احد ہی کے واقعات ہیں. اب یہ واقعات کہنے کا مطلب نہیں کہ کیا بہترین واقعات سنا کے گئے، مطلب نہیں. ہم آئینے میں دیکھنا کیا اس کا شرعی بھی میرے اندر موجود ہے، نہیں ہے تو قیامت میں بہت ہی برا ہے. ایٹ لیسٹ تھوڑا سا تو 10% تو ہونا نہ ہے. کوئی اتنی اونچائی پہ نہیں، اس کا تھوڑی سی تو محبت ہونا دل میں. اتنا بھی نہیں ہے تو خالی یہ نماز لے کے کیا کریں گے؟ یہ نام اعمال سے ہفت ہو جائیں گے. ہم تو لگیں گے کہ بھائی وہ فلاں نے 2006 میں میں نے حج کیا ہے، 2018 میں میں نے عمرے کیے ہیں، لوگ استقبال کر رہے ہیں، جا کے آنے کے بعد نمازیں ہو رہی، سب ہو رہی، پتہ چلا ایک دن بھی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی کی بات پر اپنی کسی عمل کو اونچا کر دیا. یہ اپنی زندگیوں کا نچوڑ ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ کے دوست جب میدان احد میں پھانسا پلٹ گیا، مسلمان پس گئے اور کچھ مسلمان تو میدان چھوڑ کے چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ ساتھ مجھے احد کے اس پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. احد کے اس پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. بڑے عجیب خوشبو ہے. ہم تو کہیں گے کہ ادھر سے بریانی کی خوشبو آ رہی ہے، ادھر سے مندی کی خوشبو آ رہی ہے. اس کے ہم عادی ہیں. گھروں میں جب بگار پڑتا ہے تو اسی خوشبو کی ہم عادی ہیں. یہ کیسی خوشبو ہے؟
حضرت انس کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے احد کے پہاڑ کے اس طرف سے خوشبو آ رہی ہے، اور میدان میں احد میں جو کہ ہاری ہوئی جنگ تھی، کود پڑے اور ایسے لڑے کہ شہید ہو گئے۔ صحابہ نے دیکھا کہ ان کے جسم پہ 80 زخم تھے، نیزوں اور تلواروں کے 80 زخم تھے۔ لوگ پہچان نہیں سکے کہ یہ کون ہے۔ ان کی بہن نے ان کے انگلیوں کے پھولوں کو دیکھ کے پہچانا کہ یہ ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے۔ جب محبت دل میں پیدا ہو تو دنیا میں جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ ایک اور ٹیسٹ ہے۔ دل میں رسول اللہ سے محبت نہ ہو تو پھر بریانیوں کی آئے گی، تمام خوشبوئیں آئیں گی۔ دل میں رسول اللہ کی محبت ہو تو دنیا ہی میں جنت کی خوشبو آئے گی۔ ایک اور صحابی کا تذکرہ ہے، اس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اصل میں 20 تک ختم کرنا چاہ رہا تھا مصعب، اور 40 تک مجھے تو ذرا بڑھا دینا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان میں ٹھنڈا ہوا، دیکھیے محبت کس منزل میں ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایمان کس منزل میں ہے۔ جب میدان بہت ٹھنڈا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے کہا کہ جاؤ 7 بن ربیع کو دیکھو کہ کس حالت میں ہے، اور جب انہوں نے پاؤ تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ کس طرح محسوس کر رہے ہو۔ حضرت زید بن ثابت گئے، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کچھ لوگ آخری سانسیں لے رہے ہیں، کچھ لوگ تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جسم سے خون بہ رہا ہے۔ دیکھا وہاں پہ 7 بن ربیع ہے، قریب جا کے دیکھا تو سانس چل رہی ہے، آخری وقت ہے۔ جا کے کہا ایسا رسول اللہ کو سلام فرما رہے، آخری موقع پہ رسول اللہ کا سلام۔ تصور کر سکتے ہیں ہم اس زندگی کا؟ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرما رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا حالت میں ہو؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کو سلام میرا کہہ دیجئے اور کہیے کہ میں جنت کی خوشبو سن رہا ہوں، اور میرے انصار بھائیوں سے کہہ دینا، یہ اہم ترین بات ہے۔ محبت کی میرا کیا منزل ہے؟ میرے انصار بھائیوں سے کہہ دینا کہ اللہ کے نبی کو کچھ ہوا اور ایسے میں ہمارے آنکھوں کی جنبش بھی ہو تو اللہ کے پاس یہ معذرت پیش نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی کو کچھ بھی ہو گیا اور ہماری صرف زندگی آنکھوں کی جنبش پہ آ کے رک گئی ہو، پھر بھی اللہ کے نبی کو کچھ ہوا تو یہ عذر اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ میرے انصار بھائیوں سے کہہ دو، اپنی جانیں لگا دیں رسول اللہ کو بچانے کے لیے۔ کیا محبت کی منزل ہے دوستو! اس محبت کی منزل کے جو واقعات ہم تک پہنچتے ہیں کتابوں میں بند ہیں۔ ہم چھوٹے موٹے، تھوڑا داڑھی چھوٹی بڑے خوش ہیں، کپڑے بدل لیے خوش ہیں، لیکن جو محبت میدان جہد و عمل کے ذریعے سے ثابت کرنی ہے اللہ کے راستے میں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کی حمایت کے ذریعے سے جو محبت ثابت کرنا ہے، آپ کی نصرت کے ذریعے سے جو محبت ثابت کرنا ہے، ہمارے بیوی بچوں سے زیادہ ہم رسول اللہ کو چاہتے ہیں وہ ثابت کرنا ہے، ہماری زندگیوں سے اس کا دور تک کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، سچی محبت ہمارے دل میں پیدا فرمائے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔